بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری جان، اولاد، مال اور ایمان میں اضافہ فرمائے، اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستوں، اصحاب کہف کون تھے؟ یہ کتنے لوگ تھے؟ غار میں چھپنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ اور انہیں کتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا؟ یہ سارا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ مبارکہ میں بیان فرما دیا، اور اس سورہ کا نام بھی اسی غار کی مناسبت سے سورہ کہف رکھ دیا۔ اسی غار میں یہ اصحاب چھپے تھے، اور اللہ رب العزت نے اسی غار میں ان اصحاب کو سلائے رکھا تھا۔ اس واقعے کے علاوہ بھی کچھ واقعات اس ویڈیو میں ہوں گے، اور ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ان تمام واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام کو مختلف کتب و صحیفے عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا کیا۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جہاں واضح احکامات نازل کیے، وہیں انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے واقعات کے ذریعے بھی ان کی تذکیر کی ہے، اور ان کو بتایا ہے کہ ان واقعات میں بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ اب جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں بہت سامان ہے، اور اگر کوئی قرآنی واقعات کو محض ماضی کی قصے کہانیاں سمجھ کر سنتا ہے تو اسے پھر کوئی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے قصص القرآن کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر پڑھنے اور سننے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے انسانوں کو کس بات کی ہدایت دی ہے۔ قرآنی واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا بھی ہے، اور یہ واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں بھی دیکھا جائے تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر فرد کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہاں ہم آپ لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے، اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ واقعہ سنانے سے قبل یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیوں کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ نزول یہ بتائی ہے کہ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمیوں کو مدینے کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، اسی لیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت دریافت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں افراد مدینے کے یہودی علماء سے ملے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و اوصاف اور تعلیمات بیان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کی رائے معلوم کی۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرنا۔ نمبر 1، اگلے زمانے کے ان نوجوانوں اصحاب الکہف کا قصہ کیا تھا؟ نمبر 2، اس کے بارے میں معلوم کرو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مشرق و مغرب سے ہوا آیا تھا۔ جبکہ تیسرا سوال روح کی ماہیت کے متعلق تھا۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، اور سورہ کے مطالعے سے بھی یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ یہودیوں نے قریش مکہ کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کا ایک نبی ہی ان کے متعلق جانتا ہے، اگر وہ سچے ہوں گے تو ان کے جواب دیں گے۔ قریش مکہ نے واپس آ کر یہی سوالات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ایشیا کوچک میں رومیوں کے مشہور ساحلی شہر افسس یا افسوس میں پیش آیا تھا، اور جبکہ آج کے دور میں موجودہ ترکی کے شہر سمرنا میں اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ قیصر ڈیلیس یا دقیانوس کے دور میں پیش آیا، جس نے سن 229 تا سن 251 تک روم پر فرمانروائی کی تھی۔ قیصر دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چند صاحب ایمان اور روشن ضمیر نوجوان تھے، اور یہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلے میں گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ شہر اس وقت شرک اور بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں داتا نامی دیوتا کا مندر تھا جس کی پوجا کرنے کے لیے شام، مصر، فلسطین وغیرہ سے بھی لوگ وہاں آتے تھے۔ ان نوجوانوں نے وہاں شرک و بت پرستی کے جو نظارے دیکھے تو ان کا دل کھٹا ہو گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے، ذبیح وغیرہ تو اللہ کے نام پہ ہونے چاہیے۔ بس یہ سوچ کر لوگ انفرادی طور پر اس میلے سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھنے لگے۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔
اگرچہ ان لوگوں میں کوئی تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی کے باعث یہ لوگ ایک جگہ مل گئے، اور ابتدا میں تو یہ سارے ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا نہیں کہ میں ان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھوں اور وہ کسی کو بتا دے۔ بالآخر ان میں سے ایک سے کہا کہ دوستوں، کوئی تو بات ہے کہ ہم اس سارے میلے ٹھیلے اور فضولیات کو چھوڑ کر یہاں آ بیٹھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہر ایک اپنے دل کی بات بتائے کہ کس چیز کے باعث اس نے باپ دادا اور قوم کے اس میلے اور رواج کو چھوڑ کر یہاں آنے میں عافیت سمجھی۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا کہ مجھے تو اپنی قوم کی رسمیں بالکل نہیں بھاتی۔ جب ہمارا تمہارا خالق ایک اللہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر ان دوسرے معبودوں کی پوجا کیوں کریں؟ دوسرے نے کہا یہی بات مجھے بھی یہاں لے کے آئی ہے۔ پھر تیسرے نے اس کی تائید کی اور پھر چوتھے نے۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کی۔ اب چونکہ یہ سب لوگ مذہبی، نظریاتی اور روحانی طور پہ ایک تھے، اسی لیے فطرتی طور پہ ان میں ایک تعلق قائم ہو گیا اور ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے ایک جگہ مقرر کر لی اور وہاں آ کر یہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلتا گیا، اور پھر ایک دن لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، اور بادشاہ کو شکایت پیش کی کہ ان لوگوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب ان سے اس بابت دریافت کیا تو انہوں نے بڑی دلیری اور صاف گوئی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک و خالق ہے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا معبود بنائیں۔ اب ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی اور کو پکاریں۔ یہ نہایت باطل چیز ہے، ہم اس کام کو کبھی نہیں کرنے کے۔ یہ نہایت بیجا بات، لغو حرکت اور جھوٹی راہ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بادشاہ اور تمام اہل دربار و شہر والوں کو ایمان کی دعوت دے ڈالی۔ ان کی صاف گوئی اور دلیری سے بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے تو پھر انہوں نے اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور دوست احباب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک روز یہ لوگ موقع پا کر اس بستی سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ رہے۔ بادشاہ اور ان کی قوم نے ان کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کو کہیں نہ پا سکے۔ ادھر ان نوجوانوں کا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ بستی سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چھپتے چھپاتے ایک پہاڑ کے غار میں چھپ کر بیٹھ گئے، جبکہ وہ کتا غار کے منہ پہ بیٹھ گیا۔ تھکن کے باعث وہ اس غار میں لیٹ گئے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک طویل نیند طاری کر لی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے دو انتظامات کیے۔ ایک تو یہ کہ جو کتا ان کے ساتھ آیا تھا اور غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی نیند طاری کر لی، لیکن وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے دیکھنے پہ لگتا کہ گویا وہ کتا بالکل چاکس و چوبند ہے اور کسی چیز کی نگرانی پہ بیٹھا ہے۔ اس طرح لوگوں پر ایسا تاثر قائم ہوا کہ شاید اس غار میں کوئی خطرناک ڈاکو ہے اور یہ ان کا کتا ہے۔ اس خوف سے کوئی اس غار کے نزدیک نہ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرا انتظام یہ کیا گیا کہ انہوں نے جس غار کا انتخاب کیا وہ شمالاً جنوباً واقع ہوا تھا۔ اس طرح اس غار میں کسی بھی موسم میں سورج کی روشنی نہ پہنچتی تھی اور غار میں اندھیرا ہی رہتا۔ اس طرح اگر کوئی فرد پھولے بھٹکے سے غار پہنچ بھی جاتا تو اس کو غار میں جھانکنے پر بھی کچھ نظر نہ آتا۔ پھر ایک خاص مدت کے بعد، جس کا شمار اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کم و بیش یہ 300 سے 309 سال کے لگ بھگ ہے، اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ بہرحال اب ان کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ درہم تھے۔ انہوں نے وہ اپنے ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر بازار سے کچھ لے آئے، لیکن اس کے ساتھ یہ نصیحت بھی کی، دیکھو ذرا احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دیکھ لیں اور ہم لوگ پھر پکڑے جائیں اور اس طرح وہ لوگ ہمیں دوبارہ اپنے دین میں داخل کر دیں۔ یہ نوجوان جب سکے لے کے بستی میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا محسوس ہوا۔ گھر بار اگرچہ ویسے ہی تھے لیکن شہر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ اپنے تئیں تو یہ لوگ ایک دن سے بھی کم مدت سوئے تھے۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں اور مجھے جلد از جلد سودا لے کر شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر جب اس نے سودا لیا اور وہ سکے دام میں دیے، قدیم سکے دیکھ کے دکاندار حیران رہ گیا اور وہ سمجھا کہ اس کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس نوجوان نے استجاب سے جواب دیا کہ یہ سکے تو ہمارے ہی ہیں اور ہم کل شام کو تو یہاں سے گئے ہیں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے نا۔ یہ سن کر تمام لوگ ہنسنے لگے اور اس نوجوان کو پاگل سمجھنے لگے کہ دقیانوس کو تو مرے بھی سینکڑوں سال گزر گئے۔ بالآخر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔
मुफस्सिरीन و मौरखीन के मुताबिक उस बादशाह का नाम तेंदुस्त था और ये एक मुसलमान बादशाह था। उस नौजवान ने अपना सारा किस्सा उनको कह सुनाया। बादशाह और दरबारियों ने इंतहाई हैरत का इजहार किया और फिर उनको पता चला कि ये तो वही चंद नौजवान हैं जिनके बारे में हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वो अपना ईमान बचाने के लिए कहीं रोपोश हो गए हैं। आनन फानन ये खबर सारे शहर में फैल गई। तो दक्यानूस के दौर में जो पैरवान मसीह रूपोश हो गए थे वो अब जाहिर हुए हैं। बादशाह ने उस नौजवान से कहा कि मुझे अपने साथियों के पास ले चलो। वो नौजवान बादशाह को वहां लेकर गया, जबकि बादशाह के साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी उन नौजवानों को देखने के लिए साथ चल पड़ा। गार के पास पहुंचकर उस नौजवान ने अपने साथियों को सारा किस्सा बताया और जब उन नौजवानों को ये मालूम हुआ कि वो इतने तवील अरसे तक सोते रहे हैं तो उन्होंने अपने दीनी भाइयों को सलाम किया और दोबारा लेट गए और उनकी रूह जसद खाकी से परवास कर गई। अब लोगों में दो गिरोह बन गए। एक कहता था कि इस गार का मुंह बंद कर दो और उन लोगों के उनकी अल्लाह के हाल पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ही उनका मामला बेहतर जानता है। जबकि जो लोग इस कौम के मामलात में गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो उनकी कब्र पर एक मस्जिद इबादतगाह बनाएंगे। जिस जमाने में उन तौहीद परस्त नौजवानों ने गार में पनाह की थी उस वक्त शहर इफसस की जिसके लोग बाशिंदे थे एशियाई कोचक में बुत परस्ती और जादूगरी का सबसे बड़ा मरकज था। वहां डाटा देवी का एक अजीम शान मंदिर था जिसकी शोहरत तमाम दुनिया में फैली थी। वहां के जादूगर आमिल पालकीर और तावीज लिखने वाले दुनिया भर में मशहूर थे। शाम फलस्तीन और मिस्र तक उनका कारोबार चलता और इस कारोबार में यहूदियों का भी खासा हिस्सा था जो अपने फन को सईदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे। शिर्क और ओहाम परस्ती के इस माहौल में तौहीद परस्तियों का जो हाल रहा था उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका कहना था कि अगर उन्हें हम पे इख्तियार मिल गया तो वो लोग या तो हमें संसार कर डालेंगे या फिर हमें इसी बुत परस्ती और शिर्क वाले मजहब में वापस चले जाने पे मजबूर करेंगे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अपने दामने रहमत में लेकर सदियों तक उन पे नींद तारी की। और जब जागे तो ये तौहीद और तौहीद परस्तों का दुश्मन बादशाह दक्यानूस मर कब चुका था और जो मौजूदा बादशाह था उसने ईसाईयत का मजहब कबूल किया था। इस बादशाह का नाम कैसर थियोडोसियस बताया जाता है। इसके दौर में पूरी रोमी सल्तनत ने ईसाईयत का मजहब कबूल किया था, लिहाजा तौहीद पर कोई ऐसी सख्ती न रही थी जो दक्यानूस के ज़माने में थी। असहाबे कहफ की हालत का बयान ये फरमाया जाता है जो गार में दाखिल होने के बाद पेश आई। ये लोग गार के अंदर एक कुशादा जगह में पहुंच के लेटे। इस गार की जाए वकू इस तरह से थी कि रोजाना सूरज मशरिक से निकलता और मगरिब में छुप जाता, लेकिन इसकी धूप उन पे नहीं पड़ती थी। जब सूरज निकल के चढ़ता था और धूप फैलती थी तो गार की दाहिनी जानिब से इस तरफ हट जाती थी कि इसके दरवाजे तक न पहुंचती थी, और जब सूरज छुपने लगता तो उस वक्त जो थोड़ी बहुत धूप होती है वो गार की बाएं जानिब रह जाती, यानी उस वक्त भी दरवाजे पे धूप न पड़ती। असहाबे कहफ के अंदर रहने की कैफियत बताकर इरशाद फरमाया गया कि ये अल्लाह की निशानी में से है। अल्लाह तआला शानहू ने उनके दिलों को मजबूत किया। अपनी कौम से जुदा होने में उन्होंने हिम्मत और जुर्रत से काम लिया। फिर अल्लाह के तवक्कुल पर गार में दाखिल हो गए और अल्लाह से रहमत की उम्मीद पाती और अल्लाह की तरफ से आसानी हासिल होने की आरज़ू करते हुए गार में चले गए। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, उसकी कुदरत की निशानियों में से है। उसने दिल भी पक्का किया, हिम्मत भी दी, मखलूक से कटने का हौसला भी दिया। उन्होंने असबाब ज़ाहिरा पर नजर न की, अपने मौलाए हकीकी पर तवक्कुल करके गार में दाखिल हो गए और अल्लाह ताला ने उन्हें गार भी वो नसीब फरमाया जिसमें धूप का गुजर ही ना था। अगर धूप पड़ती तो उससे तकलीफ पहुंचने और गर्मी से परेशान होने का अंदेशा था। चूंकि वो लोग एक बहुत बड़ी मुद्दत तक सोते रहे और उनके जिस्म जमीन ही से लगे थे, लिहाजा जमीन के असर से महफूज करने के लिए अल्लाह ताला उनकी करवटें बदल देता था, जिसकी वजह यह है कि अगर जमीन से कोई चीज अरसे दराज तक लगी रही तो वो उसे खा जाती है। अल्लाह को यूं भी कुदरत है कि उलट पलट किए बगैर उनके अज्साम को महफूज फरमाता, लेकिन हिकमत का तकाजा ये था कि उनकी करवटें बदली जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं कि उनको साल में एक मरतबा एक जानिब से दूसरी जानिब पलट दिया जाता। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि साल में 2 बार उनको दाहिनी जानिब से बाएं जानिब और बाएं जानिब से दाहिनी जानिब पलटा जाता था। अगरचे उन लोगों पर गहरी नींद का गलबा था, ताहम उनकी आंखें खुली रहती थी, जिससे देखने वाले को इश्तिबा पड़ता कि वो जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। फिर गार के दहाने पे उनके मुहाफिज कुत्ता भी ऐसे बैठा था जैसे जागने की हालत में कुत्ते बैठते हैं। उसकी आंखें भी खुली थी और उधर से किसी का गुजर होता तो उसे ऐसे मालूम होता कि गार के अंदर कोई डाकू छुपे बैठे हैं और ये कुत्ता उनकी रखवाली कर रहा है। अगर कोई उनके नजदीक गया तो ये कुत्ता फाड़ने और काटने को आएगा
اور اس کی آواز سے اس کا مالک خبردار ہوگا، ممکن ہے حملہ کر دے۔ گویا یہ ایسا وحشتناک منظر و تصور تھا کہ وہاں کوئی نزدیک جانے کی جرت بھی نہ کرتا تھا، اور نیند کے اس طویل عرصے کے دوران ان کی کیفیت بالکل ویسے ہی تھی جیسی ایک عام حالت میں سونے والے کی ہوتی ہے، اور وہ حسب ضرورت اور بتقاضا جسم نیند کی حالت میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اپنی کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح ہم نے مشکل وقت میں ان پر ایک طویل عرصے کے لیے نیند طاری کی تھی، اسی طرح جب حالات ان کے حق میں سازگار ہوئے تو انہیں جگا بھی دیا۔ جاگنے پہ سب سے پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آیا تھا وہ یہ کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ انہوں نے اس عرصے کو عام حالات پہ قیاس کیا کہ انسان خواہ کتنا ہی تھکا ماندہ ہو ایک دن سے زیادہ سو نہیں سکتا، اور عام حالات میں بھی یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے رہے، اور کسی نے کہا اتنا کب سوئے ہیں، بس کوئی چند ہی گھنٹے سوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آخر اس بحث کا کیا فائدہ ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم اس مدت کی صحیح تعین کر سکیں۔ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اب جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا کھانا لانے کے لیے کسی کو شہر بھیجو جو کسی صاف اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والے دکاندار سے کھانا لائے، اور جو شخص بھی شہر جائے وہ بیس بدل کر جائے، اور اس سکے کے بدلے جو کچھ بھی ملے وہ لے آؤ۔ دکاندار سے کچھ جھگڑا نہ کرے، نہ کسی دوسرے آدمی سے کوئی بات یا جھگڑا کرے، اور اگر اس نے ایسا نرم رویہ اختیار نہ کیا تو ممکن ہے کہ لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا تو ہمارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، اور پہلے کی طرح ہمیں بت پرستی پہ مجبور کریں گے، اور ساری دنیا ہماری جان کے لالے بن جائیں گے۔ جب کھانا لانے والا شہر پہنچا تو وہاں دنیا ہی بدل چکی تھی۔ لوگوں کی تہذیب و تمدن، لباس اور وضع قطع میں نمایاں فرق تھا۔ ان میں خاصا فرق تھا، ساتھ ہی ساتھ زبان کا بھی فرق تھا۔ جب لوگوں نے نوجوان کو دیکھا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن وہ ان سے گریز کرتا رہا۔ پھر جب اس نے کھانا خریدنے کے وقت کئی صدیہ پہلے کا سکہ پیش کیا، جو دکاندار اور آس پاس والے سب آدمی اس نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے، انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانے زمانے کا کوئی دفینہ مل گیا ہے۔ چنانچہ اسی شک و شبہ کی بنا پر لوگوں نے اسے پکڑ کر حکام بالا کے سامنے پیش کیا، اور جب اس نوجوان نے بھی اپنا بیان دیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہی وہی پہلوان مسیح ہیں جو کئی صدیہ بیشتر یکدم روپوش ہو گئے تھے، جن کا ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ خبر آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں پھیلی، جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان سب لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ جو مفرور اور روپوش ہوئے اس وقت معاشرہ اور حکومت مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے محترم بننے کی کوشش میں تھے۔ لیکن اس وقت فرق یہ تھا کہ جو وہ مفرور اور روپوش ہوئے تھے اس وقت وہ معاشرہ اور حکومت کے مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے محترم تھے۔ اب یہ اصحاب کہف سب لوگوں کی نظروں میں محترم تھے اور اولیاء اللہ سمجھے جانے لگے۔ لوگوں نے ان سے غار میں جا کر ملاقات کی یا نہیں، یا ان لوگوں نے غار سے نکل کر لوگوں کو علیگ سلیگ کی یا نہیں، یہ تفصیل کہیں بھی مذکور نہیں۔ البتہ راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ کھانا لانے والا بھی واپس غار میں چلا گیا۔ وہ پہلے کی طرح لیٹ گئے اور وہیں ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ یہ سب مقدس ہستیاں تھیں، لہٰذا اس غار پہ کوئی عبادت گاہ یا یادگار عمارت تعمیر کرنی چاہیے۔ اس بات پر پھر اختلاف ہوا کہ یہ یادگار تعمیر کس قسم کی ہو، اور جو لوگ بااثر اور صاحب رسوخ تھے ان کی رائے ہی غالب آنی تھی، وہ یہ کہ اس غار کے پاس ایک مسجد یا عبادت خانہ یادگار کے طور پہ بنا دیا جائے، جسے ان بااثر لوگوں نے خود بنانے کا ذمہ لیا۔ واقعی کا پہلا سبق یہ کہ اگر خارج میں بدترین ماحول ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور اس میں وہ اسباب کی پابند نہیں ہوتے۔ وہ ماورائے اسباب بھی اپنے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ دنیا اسباب کے اصول پر بنائی تو ضرور ہے مگر اس کی پابند نہیں۔ اسی طرح اسباب کی وجہ سے خدا کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ تو اسباب سے بلند تر ہے، اور بار بار مداخلت کر کے یہ بتاتا رہتا ہے کہ یہاں اسباب سے بلند تر ایک ہستی موجود ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک اصل زندگی نہیں، بلکہ وہ زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، جب سارے مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اس بات پہ یقین اور ایک زندہ ثبوت ہے۔ چنانچہ تہذیب جدید کے اسباب اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر خدا و آخرت کو بھول جانے کا رویہ قطعاً درست نہیں، بلکہ ہر مشکل کو جھیل کر خدا پر بھروسہ کر کے اس کی پسندیدہ زندگی گزارنا ہی اصل مقصود ہے۔ ہوا یہ کہ جب کفار مکہ نے آپ سے اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ دریں اثنا شاید جبرائیل آئیں تو ان سے پوچھ کے بتاؤں گا،
یا اللہ تعالیٰ خود کل تک بذریعہ وحی مطلع کر دے، مگر کل تک ان دونوں میں کوئی بات بھی نہ ہوئی۔ پھر چند دن بعد جبرائیل وحی لے کر اس سورہ کی آیات لے کر آئے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے ہدایت بھی نازل ہوئی کہ کسی سے ایسا حتمی وعدہ نہ کیا کریں کہ میں کل تک کی کام کر دوں گا، اور اگر وعدہ کرنا ہی ہو تو ساتھ الا ماشاء اللہ ضرور کہا کریں، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوا تو فلاں وقت تک فلاں کام کروں گا، اور کبھی آپ یہ بات کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ لیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، لہٰذا اس بات کو مروز خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ ہدایت اس لیے دی گئی تھی کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کل تک یا فلاں وقت تک فلاں کام کر سکے گا یا نہیں، یا کسی کو غیب کا علم حاصل ہے، اور نہ کوئی اپنے افعال میں خود مختار ہے کہ جو چاہے کر سکے۔ لہٰذا کوئی شخص خواہ پورے صدق دل اور سچی نیت سے بھی کوئی وعدہ یا مستقبل کے متعلق بات کرے تو اسے انشاءاللہ ضرور کہنا چاہیے۔ ابھی شیبہ ابن المنذر ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوہ المضیق کہتے ہیں۔ اس موقع پہ ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ حضرت معاویہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے؟ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو اس موقع پہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اور وہ 300 برس غار میں رہے، 9 اوپر۔ کفار کہنے لگے کہ ہم تو 900 برس کو تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف 900 برس غار میں رہے، مگر ہم 300 کو نہیں جانتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، جبکہ قرآن مجید نے قمری سال کی مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے اصحاب کہف کی تعداد کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، اور 8واں ان کا کتا ہے۔ اصحاب کہف کے اسماء یعنی ناموں کی بات کی جائے تو تفسیر اور تاریخ میں مختلف نام بیان کیے گئے۔ ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیے ہیں۔ مکسلمینہ، تملیخہ، مشلینہ، مرنوش، دبرنوش، شازنوش اور چڑاہے کا نام کاسنتی نوس تھا، کتے کا نام قطمیر، شہر کا نام فسوس تھا، اور پھر جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبداللہ عباس سے نقل کیا، ان کے نام یہ ہیں: نک سلمیتا، تملیخہ، مرتھنس، سننس، سارنوتس، زنواس، کاسطاتینوس۔ بعض اصحاب کہف بعض لوگوں نے نام باز بتائے ہیں، جیسا کہ ساویو حاشہ علی الجلالین میں مذکور ہے۔ بگ سلمیتا، تمیخہ، مرتونس، نیتونس، سرابولس، زونوس، فلسٹیتونس۔ یہ آخری شخص چرواہا تھا جو کہ راستے سے ساتھ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا۔ اصحاب کہف کو قرآن میں اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ الرقیم بائبل میں اسے راقیم کہا گیا، وہ تختی جس پر اصحاب کہف کا قصہ اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ یہ اس پہاڑی کا نام ہے جس میں الکہف ہے۔ امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت اوفی حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلا عقبہ کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں جانے سے پہلے اصحاب کہف مقیم تھے نے بتلایا کہ رقیم اسی بستی کا نام ہے۔ بعض کے نزدیک اصحاب کہف کے کتے کو رقیم کہتے ہیں، بعض کے نزدیک رقیم روم میں قریہ کا نام ہے۔ الرقیم کے بارے میں اختلاف کیا ہے؟ پس ابن عباس نے کہا ہے قرآن میں موجود ہر شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہے سوائے 4 کے، یعنی حسنین، حنان، لاوا اور رقیم۔ مروہ سے الرقیم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ وہ گاؤں ہے جس سے وہ اصحاب نکلے تھے۔ مجاہد رحم اللہ علیہ نے کہا الرقیم سے مراد وادی ہے، اور صدی رحم اللہ علیہ نے کہا ہے الرقیم سے مراد چٹان ہے جو اس غار پر تھی۔ اور ابن زید نے کہا ہے کہ الرقیم وہ کتاب ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پہ غالب کر دیا، لیکن اس کے واقعے کی ہمارے سامنے وضاحت نہ کی، اور ایک گروہ نے کہا ہے
الرقیم سے مراد وہ تحریر جو تانبے کی تختی میں لکھی ہوئی تھی، اور ابن عباس نے کہا ہے تانبے کی تختی میں قوم کفار نے ان نوجوانوں کا واقعہ لکھا تھا جو ان سے بھاگے تھے، اور انہوں نے اسے ان کی تاریخ بنا دیا۔ انہوں نے ان کے گم ہونے کا وقت ذکر کیا، ان کی تعداد ذکر کی کہ وہ کتنے تھے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ کون تھے۔ اور اسی طرح فراء نے کہا ہے، انہوں نے بیان کیا رقیم تانبے کی ایک تختی ہے جس میں ان کے اسماء، ان کے نسب، ان کا دین اور جس سے وہ بھاگے تھے سب لکھا تھا۔ ابن عطیہ نے کہا ہے ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایسی قوم تھے جو واقعات اور حوادث کی تاریخ لکھتے تھے، اور یہ مملکت کی فضیلت ہے اور یہ مفید کام ہے۔ معزز دوستوں، یاد رہے اور واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ بعض کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریب اور کم صحابہ کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ ان کو ان کے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ موجودہ حالات میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ یہ آیت اس مطالبے کو رد کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دے رہی ہے کہ آپ اس مطالبے کو نہ مانیں اور ان کے کہنے پر صحابہ کرام کی معیت نہ چھوڑیں، اور اس ضمن میں ان غریب صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقابلے میں ان مالدار کافروں کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کافر تکبر کرتے تھے، اور اسی تکبر کے باعث وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ معزز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ واضح ہے کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کوئی شخص تکبر کرے اور اترائے۔ اگر اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کے طور پہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ جن دو آدمیوں کا ذکر یہاں ہم کریں گے ان کی تفصیل کسی مستند مرفوع روایت میں موجود نہیں، البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایات کی بنیاد پہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ کی وراثت میں سے بڑی رقم ہاتھ آئی تھی۔ ان دو بھائیوں میں سے ایک مومن جس کا نام یہودا اور دوسرا کافر جس کا نام پطرس تھا۔ کافر کو 2 باغ ہم نے انگوروں کے دے رکھے تھے اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درختوں سے احاطہ بنا رکھا تھا۔ ان دونوں باغوں کے درمیان میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ ہر سال اپنا پورا پھل دیتے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی، اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی، اور اس کے پاس باغ کا پھل تھا اور بھی تمول کا سامان تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اپنے مال پہ فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور میرے خدام و حشم بھی بکثرت ہیں۔ پھر وہ اتفاق سے اپنے اوپر کفر کا جرم قائم کرتا ہوا اپنے باغ میں پہنچا اور کہنے لگا، میرا تو خیال نہیں کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا جیسا کہ تو کہا کرتا ہے تو اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ ملے گی۔ یہ سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کے کفر سے اعتراض کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس پاک ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے آدم کی اولاد سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے تیرے باپ کے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے صحیح و سالم انسان بنایا؟ لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت میرا رب حقیقی اور میرا خالق و رازق ہے، اور میں ان بتوں میں سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور جب وقت تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یوں کیوں نہیں کہا یہ سب اللہ کا انعام ہے؟ میری کیا حیثیت اور یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہے، میری کیا طاقت؟ اگر تو مجھ کو خدام و حشم میں کمتر سمجھتا ہے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے آخرت میں تیرے اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دے، اور تیرے اس باغ پر آگ بھیج دے کہ اچانک یہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے، یا اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اتر کے خشک ہو جائے اور پھر تو اس کو نکالنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پھل اور سامان تمول کو آفت نے ہلاک کیا، بس اس نے جو کچھ اس پہ خرچ کیا تھا اور جو اس کی آمدنی تھی اس پہ حسرت و ندامت میں حال برتا رہ گیا اور اپنے باغ پر گرا ہوا پڑا تھا۔ وہ قیامت کے دن بھی کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ ان بتوں کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اس کے آس پاس کوئی ایسی طاقت نہ آئی کہ عذاب الہی سے اس کی حفاظت کرتی، اور نہ خود اپنے آپ سے عذاب الہی کو ٹال سکا۔ سامعین کرام، ویڈیو کے آغاز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال کیے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق و مغرب سے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں اس سوال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین ہے، اس کا معنی ہے 2 سینگوں والا۔ کسی نامعلوم وجہ کے باعث کسی بادشاہ کا لقب تھا۔
قرآن کریم نے اس بادشاہ کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ وہ کون تھا اور کس زمانے سے تھا۔ البتہ ہمارے زمانے کے بیشتر محققین کا رجحان یہ ہے کہ یہ بادشاہ ایران سے تھا، جس کا نام سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بائبل کی جلا وطنی سے نجات دلا کے فلسطین میں آباد کیا تھا۔ قرآن مجید نے اتنا بتایا کہ انہوں نے 3 لمبے سفر کیے تھے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغرب آبادی تک، دوسرا انتہائی مشرقی آبادی تک، تیسرا انتہائی شمالی علاقے تک، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج کے وحشیانہ حملے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی تھی۔ دوستو، واقعہ یوں ہے کہ اس نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑی دسترس عطا فرمائی اور انہیں حکومت کے ایسے تمام اسباب عطا فرمائے جن کی وجہ سے وہ دشمنوں پہ غلبہ و تسلط حاصل کرتے۔ انہوں نے سفر کا ایک راستہ اختیار کیا، یعنی ایک ایسے راستے کو اختیار کیا جو انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے، یہاں تک کہ وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ انہوں نے اس قوم پہ غلبہ و تسلط حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بارے میں اختیار دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں۔ پھر انہوں نے سورج کے طلوع ہونے کے مقام کی طرف رخ کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچے تو اسے ایک ایسی قوم پہ نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اوٹ نہیں بنائی، جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی جو ان کے اور سورج کی گرمی کے مابین حامل ہوتی۔ یہاں وہاں کوئی عمارت نہ تھی اور نہ درخت، لہٰذا وہ دن کو غاروں اور کنووں میں رہتے اور رات کو باہر نکل کے رزق تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام احوال سے باخبر تھا جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و ہدایت کی روشنی میں چلتا۔ انہوں نے ایک اور سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کی بھی قریب نہ تھی، اس لیے کہ وہ اجمی تھے، ان کی زبان ناقابل فہم تھی اور نہ وہ دوسروں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس نیک بادشاہ ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہ دونوں بنو آدم ہی میں سے 2 امتیں ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم، حضرت آدم عرض کریں گے، لبیک و سعدیک اللہ، اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو۔ آدم عرض کریں گے، اے اللہ، جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے۔ صحابہ کرام پہ یہ بات بہت گراں گزری۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، 1000 میں سے صرف ایک شخص جہنم رسید ہونے سے بچے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو اور تمہیں بشارت ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ یقیناً تمہارا مقابلہ 2 ایسی جماعتوں سے ہوگا کہ وہ جس کسی کے ساتھ ہوں گی دوسروں کے مقابلے میں اس کی تعداد بڑھا دیں گے، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ یہ حدیث اس بات کی واضح اور صریح دلیل ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا تعلق بنو آدم سے ہے۔ ان کی اشکال اور صورتیں، ان کے تمام حالات انسانوں جیسے ہیں، لیکن یہ ایسے قومیں ہیں کہ ان کی سرشت میں زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا، لوگوں کی مصلحت کے کاموں کو خراب کرنا اور انسانوں کا قتال کرنا ہے۔ تو لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ تو انہوں نے انہیں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت اور دسترس عطا فرمائی ہے جو اس مال سے بہتر ہے جو وہ اسے دینا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر ذوالقرنین نے ان سے لوہے کے تختے طلب کیے، انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھوایا حتیٰ کہ وہ دونوں پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ یعنی جب لوہے کے ان تختوں پہ آگ جلائی گئی اور اسے دھوکا تو لوہے میں آگ بھڑک اٹھی۔ پھر انہوں نے اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، جس کی وجہ سے لوہے کی یہ تختے آپس میں جڑ گئے، اور اس طرح لوہے کی ایک مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی۔ اور بس نہ تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں اور یاجوج ماجوج کے درمیان یہ دیوار حائل ہو گئی۔ ذوالقرنین کا یہ قصہ مشہور و معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سورہ کہف کے آخر میں ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کی داستان
پہلی بار 5ویں صدی عیسوی یعنی ظہور اسلام سے 100 سال پہلے کلیسائے شام کے خلیفہ زاک کے رسالے میں سریانی زبان میں نقل ہوئی ہے۔ ان کے بعد ادوارد گیپون نے اپنی کتاب سقوط امپراتوری روم میں اس داستان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح فرانس کے ایک مستشرق لوئی میسینون نے سن 1961 میں اصحاب کہف پر ایک تحقیق کی، جسے اس نے فرانسیسی زبان میں 7 سوئے ہوئے کے نام سے شائع کیا۔ دوسری طرف سے یونگ نے اصحاب کہف کی داستان کو حضرت خضر کی داستان سے مقایسہ کر کے تجدید حیات اور دوبارہ زندہ ہونے کی موضوع کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، اب ہم سورہ کہف کی کچھ آیات اور ان کی تفاسیر کی طرف پڑھتے ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ اس واقعے کی متعدد روایات ہیں۔ سب سے قدیم روایت سریانی روایت ہے، جو کہ تقریباً 474 میں اس واقعے کے 30-40 سال بعد ایک شامی پادری نے زبانی روایت کی بنیاد پہ لکھی۔ بعد کی یونانی اور لاطینی روایتوں کا ماخذ بھی سریانی روایت رہی ہے، اور اسلامی مورخین کی روایت سریانی سے مختلف نہیں۔ سریانی روایت کا خلاصہ یہ ہے: رومی حکمران دقیانوس یا تھیوڈس متوفی 251 کے دور میں بت پرستی کا مذہب رائج تھا۔ وہ مسیح علیہ السلام کے پیروں پر سخت ظلم و ستم رکھتا۔ 7 جوانوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کی اور راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان کی کوشش کے باوجود وہ کتا ان سے الگ نہ ہوا۔ جس شہر سے ہجرت واقع ہوئی وہ اکثر مورخین کے بقول شہر افسوس یا افسس یا افسس تھا، جو موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے 20 میل کے فاصلے پہ موجود تھا۔ یہ شہر ایشیائی کوچک میں بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہ ایک بڑے گہرے غار میں چھپ گئے اور کتا اس غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا۔ پیدل سفر کی وجہ سے تھک گئے تھے، فوراً سو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً 251 عیسوی کو پیش آیا اور قیصر تھیوڈوسس کے عہد 447 میں بیدار ہوئے۔ اس طرح اصحاب کہف کے خواب کی مدت 197 سال بنتی ہے۔ جب وہ قیصر تھیوڈوسس کے عہد میں بیدار ہوئے تو اس وقت رومی سلطنت مسیحیت اختیار کر چکی تھی۔ بیدار ہو کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سند سکے دے کے کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ ہر چیز بدلی ہے۔ سب لوگ مسیحی ہیں اور بت پرست کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ ایک دکان سے روٹی خریدی، دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پہ قیصر تھیوڈوسس کی تصویر تھی، تو وہ اس سے پوچھنے لگے کہ دفینہ کہاں ہے جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو، کیونکہ قیصر تھیوڈوسس کو مرے ہوئے مدت گزر چکی ہے۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گیا اور کہا، کل ہی تو میں اور میرے ساتھی اس شہر سے بھاگے تھے اور غار میں پناہ لی تھی کہ دقیانوس کے ظلم سے بچے رہیں۔ اس کی باتیں سن کر لوگ اس غار تک پہنچ گئے اور خود بادشاہ بھی ان سے ملا۔ اصحاب کہف کو چند 100 سال چرائے رکھنا اللہ کی عظیم نشانیوں میں کوئی انوکھی بات نہیں، نہ ہی قدرت خدا کے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے۔ کہف وسیع غار کے معنوں میں ہے اور رقیم بمعنی مرقوم ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول آتا ہے۔ اس سے مراد وہ لوح ہے جس پہ اصحاب کہف کے نام و نسب اور مختصراً واقعہ درج تھا، اسی لیے انہیں اصحاب الکہف والرقیم کہا گیا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ نیند کا پردہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان 2 جماعتوں میں کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے۔ اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ بس انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی۔ ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے؟ بس اللہ پہ جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کے پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ سرپرست و رہنما نہ پائیں گے۔ اس غار کا محل وقوع بیان ہو رہا ہے کہ سورج کس جانب واقع تھا۔ فرمایا وہ اس غار کے تنگ دہانے پہ نہیں، کشادہ جگہ پہ موجود تھے اور دھوپ تک ان کی رسائی نہ ہوتی تھی، اسی لیے کہ غار کا رخ شمال کی جانب تھا اور کسی موسم میں بھی غار کے اندر دھوپ نہ پہنچتی، یا اس لیے
کہ اصحاب کہف غار کے دہانے سے اندر کی طرف کشادہ جگہ پہ تھے اور سورج کی کرنیں ان تک نہ پہنچ پاتی تھی، اگرچہ غار کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ آیت میں ان دونوں باتوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگر غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے دائیں اور بائیں کہاں جا رہا ہے تو غار کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اور اگر خارج ہونے کے اعتبار سے ہے تو غار کا رخ جنوب کی طرف ہوگا۔ آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا غار کے دہانے پہ دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلے اور ان کی دہشت آپ کو گھیر لے۔ ان کو کروٹ بدلتے دیکھ کر یہ خیال کرنا قرین قیاس ہے کہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ محو خواب ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوں۔ دیکھنے والے یہ خیال کریں کہ یہ لوگ بیدار بھی ہیں اور بیداروں کسی حرکتیں بھی نہیں کر رہے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ایک خوفناک تصور ذہن میں آئے گا اور انسان وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی سلامتی تصور کرے گا۔ واضح رہے کہ بہت سے مقامات پر قرآن کا یہ طرز خطاب رہا ہے کہ ایک مطلب کو عام لوگوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لیکن خطاب اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا، تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، بس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ وہ کفر کی طاقت سے مایوس ہو کر بھاگ گئے تھے اور دل میں یہ حسرت لیے گھر بار چھوڑ دیا کہ وہ دن کب آئے گا کہ باطل مٹ چکا ہوگا اور بت پرستی ختم ہو گئی ہوگی اور توحید پرستی عام ہو گئی ہو۔ اللہ نے ان کو اتنی مدت سلا دیا کہ وہ دن دیکھ پائیں کہ باطل مٹ چکا ہے اور حق کا بول بالا ہے، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان سے باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ نے کہا، ان کے غار پہ عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جنہوں نے ان کے بارے میں غلبہ حاصل کیا وہ کہنے لگے، ہم ان کے غار پہ ضرور ایک مسجد بناتے ہیں۔ سریانی روایت میں ہے کہ اس وقت مسیحیوں میں قیامت اور اخروی زندگی کے بارے میں بحث چھڑی ہوئی تھی اور منکرین قیامت کے مقابلے میں مومنین کے دلائل کمزور تھے۔ عین اس وقت اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ پیش آیا تو قیامت پہ ایمان رکھنے والوں کو ایک سند مل گئی اور حیات بعد الموت ان کے لیے ناقابل فہم مسئلہ نہ رہا۔ ممکن ہے یہ نزاع قیامت کے بارے میں ہو۔ جو لوگ اس واقعے کو قیامت کی دلیل نہیں سمجھتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس غار پہ دیوار چن دینی چاہیے، اور جو لوگ اس واقعے کو دلیل آخرت سمجھتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ مسجد تعمیر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب دیکھے بغیر اندازے لگا رہے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دیجیے، میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں سطحی گفتگو کے علاوہ کوئی بحث نہ کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت کریں۔ نزول قرآن کے وقت عیسائیوں میں اصحاب کہف کے بارے میں مختلف باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے کسی ایک پر کوئی سند نہ تھی، صرف ظن و تخمین پہ مبنی باتیں تھیں۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں جن اقوال کا ذکر فرمایا، ان میں سے صرف آخری قول کی تردید نہ کرنے سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہی تعداد صحیح ہے۔ تعداد اتنی اہم بات نہیں، اسی لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ نہ تو تعداد پہ بحث کریں، نہ اس کے بارے میں کسی سے سوال کریں۔ اس سلسلے میں اہمیت کا حامل وہ سبق ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے، اور آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا۔ اصل فعل و عمل کی نسبت بندے کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اعمال کو انسانوں کی طرف نسبت دی ہے۔ یہاں بات استقلال کی ہے کہ کسی عمل کو بطور استقلال اپنی طرف نسبت نہ دو۔ اس کائنات میں اذن و مشیت الہی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ البتہ یہ بات ذہن نشی رہے کہ اذن و مشیت الہی امور تکوینی سے متعلق ہے، امور تشریعی سے نہیں۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہہ دیجئے، امید ہے میرا رب اس سے قریب تر حقیقت کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ دوسرے جملے میں یہ فرمایا کہ اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ یہاں خطاب اگرچہ اپنے حبیب سے ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے جن کے لیے یہ قرآن دستور حیات ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔ اصحاب کہف قیصر روم کے عہد سلطنت میں تقریباً 445 میں بیدار ہوئے، اور بقول بعض یہ واقعہ قیصر دقیانوس کے عہد 251 تا 249 میں پیش آیا۔ اس طرح ان کے خواب کی مدت 197 سال بنتی ہے، جبکہ قرآن یہ مدت 309 سال بتاتا ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔
اصل تحقیق کے مطابق اصحاب کہف کا واقعہ قیصر روم تراجان کی عہد سلطنت 98 تا 117 میں پیش آیا، نہ کہ قیصر دقیانوس 251 کے عہد میں، جیسا کہ بعض مسیحی روایات میں ہے، اور نہ دقیانوس 305 کے عہد میں، جیسا کہ بعض دیگر مسلم و غیر مسلم روایات میں ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اصحاب کہف قیصر تھیوڈاسس کے عہد میں بیدار ہوئے، جس کی سلطنت 408 سے 450 تک رہی۔ لہٰذا اگر ہم 421 سے 309 منفی کریں تو تراجان کا عہد حکومت 112 نکل آتا ہے۔ بعض مستشرقین سریانی روایت کو بنیاد بنا کر قرآنی روایات کو مطعون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سریانی روایت اصحاب کہف کی بیداری کے 40 سال بعد لکھی گئی، جو بیداری کی حالات کے بارے میں کس قدر قابل اعتماد ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ہجرت کا واقعہ کب پیش آیا اس کے بارے میں سریانی روایت بالکل قابل اعتماد نہیں، کیونکہ اس واقعہ اس روایت سے صدیوں پہلے پیش آیا تھا۔ دوسرا جواب یہ کہ مدت بیان کرنے کا یہ قول لوگوں کے قول کا بیان ہے، نہ کہ اللہ کا اپنا قول، کیونکہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ اللہ کا اپنا قول نہیں، لوگوں کے قول کا بیان ہے۔ آپ کہہ دیجئے ان کے قیام کی مدت اللہ بہتر جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کی غیبی باتیں صرف وہی جانتا ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی سرپرست نہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ اے رسول، آپ کے رب کی کتاب کے ذریعے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھ کے سنا دے، کوئی اس کی کلمات کو بدلنے والا نہیں، اور نہ ہی آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پائیں گے۔ شان نزول کے بارے میں منقول ہے کہ اشراف قریش کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نادار و مسکین مومنین کو اپنی بارگاہ سے دور کریں۔ ممکن ہے کہ آیت نادار و مسکین مومنین کی دلجوئی کے لیے ہو، یا ممکن ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، کیونکہ آپ نبی کریم علیہ السلام کو قدرتاً یہ آرزو رہتی تھی کہ رؤسائے قریش اگر ایمان لے آتے تو رونق اسلام میں نمایاں اضافہ ہو جاتا۔ حق کے واضح ہونے اور حجت پوری ہونے کے بعد ایمان اور کفر اختیار کرنا خود بندے کے دائرہ اختیار میں ہوتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں تو ہم نیک اعمال بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں، ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ سونے کے کنگنوں سے مزین ہوں گے اور باریک ریشم و اطلس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب ہے اور خوبصورت منزل۔ سونے کے کنگن، حجلہ ریشم اطلس کے لباس، یہ جب جنت کی شاہانہ زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم آخرت عالم دنیا سے مختلف ہے، وہاں کا طرز زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمارے محسوسات کی روشنی میں سمجھاتا ہے، ورنہ عالم آخرت کے حقائق اس عالم ناسوت والوں کے لیے قابل فہم و ادراک نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ان دو آیات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اسی لیے فرمایا ہم نیک عمل بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس سے واضح ہوا ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہوتا کہ ضائع کا سوال پیدا ہو جائے، بلکہ اس پر ایمان ہی صادق نہیں آتا۔ اور اے رسول، ان سے دو آدمیوں کی ایک مثال بیان کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے اور ان کے گرد درختوں کی کھجور کی باڑ لگا دی اور دونوں کے درمیان کھیتی بنائی تھی۔ مال و دولت میسر آنے کی صورت میں مومن ناز و غرور کی جگہ اس کو اللہ کی عطا کردہ نعمت تصور کرتا ہے۔ مومن مال و اولاد کی قلت پہ شاکر رہتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتا ہے۔ مومن اس مال و دولت کی ناپائیداری پہ نگاہ رکھتا ہے اور عاقبت اندیش ہوتا ہے۔ آخر میں مومن کو اس ناقبت اندیش سرمایہ دار کی ندامت اور برے انجام کا مشاہدہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دونوں باغوں نے خوب پھل دیا اور ذرا بھی کمی نہ کی، اور ان کے درمیان ہم نے نہر جاری کی اور اسے پھل ملتا رہتا تھا۔ بس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ یہ ملحد اپنے مومن رفیق سے کہتا ہے کہ اگر میں برحق نہ ہوتا تو میں مال و اولاد کی فراوانی میں تجھ سے بہتر نہ ہوتا۔ تقریباً تمام دنیا داروں کا طرز فکر یہی ہے کہ مال و دولت کی قدر و قیمت ایمان و تقویٰ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میرے رب کی حضور مجھے پلٹا دیا گیا تو میں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ مراد کا عادی انسان جس طرح دنیا میں تمام مراد کو اپنا حق تصور کرتا ہے، اسی طرح آخرت کی مراد کو بھی اپنا حق تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگرچہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی قیامت ہے تو میرا حال وہاں اس دنیا سے بہتر ہوگا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک معتدل مرد بنایا؟
یہاں سوال ہے کہ کیا یہ جاگیردار عقیدتاً مشرک، منکر قیامت اور منکر خدا تھا، یا وہ عقیدتاً ایسا نہ تھا بلکہ وہ دولت میں بدمست ہونے کی وجہ سے اس قسم کے کردار کا مالک تھا جو ایک منکر خدا اور منکر قیامت اختیار کرتا ہے؟ دوسری صورت کے لیے دو قرینے موجود ہیں۔ اول یہ کہ یہ شخص قیامت کے امکان کا اظہار کرتا ہے، دوم یہ کہ یہ شخص اس سے اندھیا ملتا ہے کہ وہ عقیدتاً منکر خدا نہیں تھا بلکہ وہ عملاً اس مالک حقیقی کو نہیں، اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا اور اس دولت کو عنایت الہی نہیں، اپنے ہنر اور مہارت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ لیکن میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس سرمایہ دار کے مقابلے میں مومن اپنا موقف بیان کرتا ہے کہ مومن اللہ ہی کو اپنا رب و مالک مانتا ہے، یعنی عقیدتاً عملاً اللہ کو ہی مالک سمجھتا ہے اور مال و دولت کو اپنی مہارت کا مرہون نہیں مانتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ؟ ہوتا وہی جو اللہ کو منظور ہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں سے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عنایت فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے اور وہ صاف میدان بن جائے یا اس کے پانی نیچے اتر جائے، پھر تو اسے طلب بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، بس وہ اپنے باغ کو اپنی چھتوں پہ گرا پڑا دیکھ کر اس سرمایے پہ کافی افسوس ملتا رہ گیا جو اس نے اس باغ پہ لگایا تھا، اور کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ دولت کے بارے میں مومن اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ مال و دولت کے حصول میں انسان کو استقلال حاصل نہیں، اس میں مشیت الہی کو بھی دخل ہے۔ مال و دولت کا جب مشاہدہ ہوگا تو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف اللہ ہی ہے۔ جاگیردار کی سرمایہ مادی سوچ کے مقابلے میں مومن اپنا موقف نہایت مہذب اور منطقی انداز میں پیش کرتا ہے۔ جاگیردار نے فخریہ اور غیر مہذب انداز میں کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں تم سے برتر ہوں۔ مومن نے جواباً کہا کہ تجھے ایک ناپائیدار جاگیر پہ ناز ہے، جبکہ مجھے اس جاگیر پہ ناز ہے جو میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ گو کہ تمہاری قدروں کے مطابق میں مال و اولاد میں تم سے کمتر ضرور ہوں، لیکن الہی قدروں کے مطابق جس جاگیر کا میں مالک بننے والا ہوں وہ تیری ناپائیدار جاگیر سے بہتر ہے۔ تیری جاگیر آسمانی اور زمین و آفت کی سطح ہے، ہو سکتا ہے آسمان سے تیری جاگیر پہ آفت آن گرے اور زمین خشک ہو جائے۔ چنانچہ اس کی باغ کی ناپائیداری کے وقت آیا اور اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ اس کے دماغ سے دولت و جاگیر کا غرور اتر گیا تو حقائق کا فہم شروع ہو گیا اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس دولت پر تکیہ کرنے کی جگہ اپنے رب پہ تکیہ کرتا۔ اس واقعے سے یہ مثال واضح ہوتی ہے کہ کل کائنات میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ للہ الحق سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ ایک امر واقع اور حق و حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز ایک سراب و دھوکہ ہے۔ اگر کسی کو مال و دولت مل گئی ہے تو اس دولت کے حصول کے لیے درمیان میں آنے والے علل و اسباب سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح ہر ذرے پر اللہ کی ولایت و حاکمیت قائم ہے۔ اگر ان علل و اسباب سے ان کی خاصیتیں سلب ہو جائیں تو کوئی طاقت نہیں جو ان کو یہ سلب شدہ خاصیت واپس لا کے دے اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں۔ یہ زندگی اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی رویدگی گھنی ہو گئی اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ہوائیں اسے اڑاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ اگر انسان مال و دولت کو ایک مقدس مقصد کے لیے ذریعہ نہ بنائے اور خود اسی کو مقصد قرار دے تو یہ صرف چند روزہ دنیاوی زندگی کے لیے ایک عارضی زینب و زینت ہے، جبکہ نیکیاں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔